بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال نماز کے حوالہ سے، اگر کوئی آدمی 4 رکعت نماز فرض کی نیت کر کے اس نے نماز شروع کی، 4 رکعت پڑھنے کے بعد اس نے قادہ اخیرہ کرنا تھا، یعنی 4 رکعت پڑھ کے اس نے بیٹھنا تھا، التحیات للہ والصلوات پڑھنا تھا، لیکن اس نے 4 رکعت کی بجائے اگر 5 رکعتیں پڑھ لی تو اس کے لیے شرعی طور پر حکم کیا ہے؟ کیا وہ اپنی نماز جب وہ 5ویں رکعت میں گیا ادھر ہی اپنی نماز درست کرے یا اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی؟ اس کے بارے میں شرعی طور پر ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 4 رکعت نماز کی نیت کرے اور وہ 5ویں رکعت کے لیے 4 رکعت پڑھ کے وہ 5ویں رکعت کے لیے بھی کھڑا ہو چکا ہے، اب اس کی 2 کیفیت ہے۔ اگر وہ 5ویں رکعت کے لیے کیا قادہ اخیرہ کرنے کے بعد کھڑا ہوا یا چوتھی رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد ہی وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ اگر وہ 4 رکعت پڑھ کر بیٹھا تھا، قادہ اخیرہ کیا تھا، التحیات سے لے کر عبدہ و رسول تک پڑھا، پھر وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا، یا اس نے چوتھی رکعت کے 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھنے کی بجائے 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا، تو جب وہ 5ویں رکعت میں کھڑا ہوا، چاہے اس نے قادہ کیا تھا یا قادہ نہیں کیا تھا، تو 5ویں رکعت میں اس نے قرات کر رہا ہے، سورت بھی پڑھ لی۔ اگر سورت کے درمیان اس کو یاد آیا ہے یا اس کو رکوع میں یاد آیا ہے یا سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا تھا، پھر اس کو یاد آیا میں جو 5ویں رکعت ادا کر رہا ہوں، تو جیسے ہی اس کو یاد آئے بغیر کسی تاخیر کے فوری وہ تشہد میں یعنی قادہ اخیرہ کی طرف چلا جائے، اسی وقت بیٹھ جائے، چاہے اس نے پہلے قادہ کیا تھا یا پہلے قادہ نہیں کیا تھا۔ اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اس کو یاد آ جاتا ہے میں 5ویں رکعت ادا کر رہا ہوں، تو پھر وہ دوبارہ جس حالت میں رکوع میں ہے، قیام میں ہے یا قومہ میں ہے، ادھر سے ہی واپس قادہ اخیرہ میں لوٹ جائے، التحیات للہ والصلوات سے لے کر عبدہ و رسول تک پڑھ کر وہ یا ساتھ درود پاک ملا کر وہ دائیں طرف سلام پھیرے، جسے سجدہ سہو بولا جاتا ہے، یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر 2 وہ سجدے کرے، جس کو سجدہ سہو کے ساتھ جس کو سجدہ سہو بولا جاتا ہے۔ اس طرح سجدہ سہو کرنے کے بعد دوبارہ پھر وہ التحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر اپنی نماز مکمل کر لے۔ رہی صورت یہ کہ اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تھا یا 5ویں رکعت مکمل کر لی تھی، 6ٹھی رکعت کے لیے کھڑا ہوا، اس وقت اس کو یاد آیا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ 4 رکعت نماز پڑھ لی تھی، 4 رکعت پڑھنے کے بعد اس نے قادہ اخیرہ کیا تھا، بیٹھا تھا، عبدہ و رسول تک پڑھ کے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 6ٹھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور 6ٹھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، یا 6ٹھی رکعت میں یاد آیا تھا تو 6ٹھی رکعت بھی مکمل کرے، وہ 6 رکعت مکمل کرنے کے بعد قادہ کرے، اس میں سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو کرنے کے بعد التحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر وہ سلام پھیر دے۔ اس صورت میں اس کے لیے پہلے اگر اس نے قادہ اخیرہ کیا تھا تو پہلی 4 رکعتیں فرض ہو جائیں گی، آخری 2 رکعت اس کی نماز نفل ہو جائے گی، فرضوں کو دوبارہ لوٹانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے چوتھی رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد قادہ اخیرہ نہیں کیا، بیٹھا نہیں، ویسے ہی 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کو بھی مکمل کر لیا، یا اس کے سجدے میں یاد آیا اور 6ٹھی میں جا کر یا اس کو یاد آتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اب وہ 6 رکعتیں مکمل کر کے 6ٹھی رکعت کے بعد وہ تشہد پڑھے گا، بیٹھ کر عبدہ و رسول تک پڑھ کے یا درود پاک مکمل کر کے وہ دائیں طرف سلام پھیرے، جسے سجدہ سہو کہتے ہیں، پھر وہ التحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک پڑھے اور پھر وہ اپنی نماز مکمل کر لے۔ اس صورت میں اس کی یہ نماز نفلی ہو جائے گی، فرض اس کے باطل ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے کے نماز فرض اس لیے باطل ہوئی کیونکہ 4 رکعت کے بعد آخری قادہ جسے قادہ اخیرہ کہتے ہیں وہ فرض ہے، اب اس آدمی سے فرض چھوٹ چکا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے انسان سے فرض چھوٹ جائے
تو انسان کو نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر واجبات میں سے کوئی چھوٹ جائے یا کمی پیشی ہو جائے تو پھر انسان کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر خشوع و خضوع کے ساتھ پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔